الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ اجتماع میں اسی آیہ کریمہ کے مختصر حصے کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا تھا اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے کی میں نے کوشش کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العظیم آیہ کریمہ کے اس حصے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولا عز و جل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جل جلالہ جب اپنی توحید کے بارے میں اور اپنے ایک ہونے کے بارے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، یہ بات جب انسانوں کو بتانا چاہتا ہے تو براہ راست خود رب نہیں فرماتا هو اللہ احد، بلکہ رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے میرے محبوب، میری تعریف اور میری وحدانیت کی اگر بات کہنی ہے تو تم کہو، بات میری ہوگی، میرے حوالے سے ہوگی، لیکن میرے محبوب تم جب کہو گے تو تمہاری زبان سے جب میرا ذکر ہوگا تو تمہارے ذکر سے، تمہاری زبان سے نکلنے والے ذکر سے مجھے سرور ملے گا اور مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ تو فرمایا قل، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی اور ان کی شان انسانوں کو بتانے کا وقت آیا، اپنی توحید کی بات اپنے محبوب سے کہلوائی، اور جب محبوب کی عظمت بیان کرنی ہوئی تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کہتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اب محبوب آپ کچھ نہ کہنا، میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کون ہو۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی 4 مقام پر آیا ہے۔ وما محمد الا رسول، ایک اور مقام پر آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایک آیا محمد الرسول اللہ اور ایک آیا بما نزل علی محمد۔ 4 مقامات پر رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں اور لفظ محمد میں بھی 4 حروف ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا اور سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے خود رب کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اور شاید اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ میں عرض کیا ہوں یا نہیں، لیکن وضاحت کر دوں بات ضمن آئی ہے تو اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اس نور سے پروردگار نے عرش کو پیدا فرمایا، لوح کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا فرمایا، سب کو پیدا فرمایا. لیکن جب قلم کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. تو قلم نے عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ تو رب نے فرمایا آدم کے امتیوں کے احوال کو لکھ ڈال. قلم نے لکھ دیا. قلم پھر رکا تو رب نے فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. قلم نے عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ رب نے فرمایا شیش کے امتیوں کے احوال کو لکھ. قلم نے لکھ دیا. پھر قلم رکا. یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے امتیوں کے احوال کے لکھنے کا حکم رب نے قلم کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ قلم نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیوں کے احوال لکھے. پھر قلم رکا تو میرے رب نے فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے حضور کے صدقے میں اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے. جب رب نے فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ، تو بات کسی اور کی لکھنے کی نہیں تھی، بات امت مصطفیٰ کے لکھنے کی تھی، محبوب کے امتیوں کے حوالے سے لکھنے کی تھی. تو قلم عرض کرتا ہے کیا لکھوں؟ تو غور سے سنو میرے رب نے کیا فرمایا. رب نے فرمایا اے قلم بس اتنا لکھ دے امت مذنبہ ورب غفور، میرے محبوب کے امتی گنہگار ہیں اور میں ان کو بخشنے والا ہوں. گویا رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بخشش کے حوالے سے قلم کو یہ حکم دے رہا ہے. اور قرآن مقدس میں بھی رب قدیر نے اپنے بندوں سے فرمایا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، بے شک میں بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو نیک عمل کرے، ایمان لائے اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرے، توبہ کرے. تو پروردگار نے اپنے محبوب کو ہمارے پاس بھیجا. آدمی سب دے سکتا ہے، محبوب نہیں دیتا، لیکن رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اور دیکھو تو صحیح، محبوب کی شان اور محبوب کی عظمت کے حوالے سے، محبوب کے مرتبے کے حوالے سے، محبوب کی مدد کے حوالے سے اور محبوب کے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے انسانوں ہی کو حکم نہیں دے رہا. عرش پر محفل سجی ہے، عرش پر ذکر رسول کی محفل سجی ہے. ابھی کیا ہے؟ ابھی انسانوں کی تخلیق بھی نہیں ہوئی. نبیوں کی روحوں کو رب نے جمع کیا. کس کو جمع کیا؟ انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور روحوں کو جمع کر کے ساری روحوں سے رب نے وعدہ لیا. انبیاء کرام کی ارواح سے رب نے وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ. سارے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ، کیا میرے محبوب پر تم ایمان لاؤ گے، میرے محبوب کی تم مدد کرو گے؟ قرآن کہتا ہے پھر رب نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اب یہ کن سے وعدہ لیا جا رہا ہے؟ نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے، عالم ارواح کے اندر میثاق جسے کہتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں جب رب نے اقرار کی بات کی تو قرآن کہتا ہے سب نے کہا قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا. تو رب فرماتا ہے قال فاشهدوا، اب اقرار تو تم نے کر لیا، ایک دوسرے کو گواہ بنا لو، ایک دوسرے کے سامنے گواہی دے دو کہ تم میرے محبوب پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. اور سنو تم ایک دوسرے پر گواہی دے دو وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم سب کے ساتھ گواہی دینے والا بن جاتا ہوں. اندازہ لگائیے کس شان سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل عالم ارواح کے اندر، میثاق کے اندر
اس موقع پر اس دن کو یاد کرو جب رب نے وہاں پر محفل سجائی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ذکر رسول کی محفل کو کیوں سجائے کرتے ہو، تو یاد رکھیں سب سے پہلے محفل جو سجی ہے وہ ذکر رسول کی محفل سجی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش ربا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ محبوب کو کیوں بھیجا رب نے؟ بس اس کو سمجھے، آج کی گفتگو میں یہی سمجھنا ہے۔ آمد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ صرف دعوی محبت رسول کرنا تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے 2 ریزن بیان فرمائے، 2 اسباب بیان فرمائے، اور قرآن مقدس میں رب قدیم نے حضور کے بھیجنے کے کئی اسباب بیان فرمائے۔ رب نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کی فرما برداری مانی جائے۔ اور سن لو، مسلمان اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ حضور کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے کے اندر نہ باندھ لیں، اس لیے کہ قرآن نے کامیابی کے لیے اور بڑی کامیابی کے لیے جس چیز کو ساختہ بتایا ہے وہ رسول اعظم کی اطاعت ہے۔ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک مقام پر فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی بات مانی، اس کے رسول کی بات مانی، بے شک اللہ نے اس کو بہت بڑی کامیابی عطا فرما دی، بہت بڑی کامیابی عطا فرما دی۔ تو ہماری پریشانی کے اسباب اور تباہی کے اسباب کو اگر ہم تلاش کریں تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم نفس کی بات تو مانتے ہیں، ہم شیطان کی بات تو مانتے ہیں، اپنے نفس کی غلامی تو کرتے نظر آتے ہیں، نفس کے حکم کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس نفس کی پیروی سے شکست حاصل ہوتی ہے، جس نفس کی بات ماننے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، ہم اس کی بات تو مانتے نظر آتے ہیں، اور جس کی بات ماننے سے کامیابی کا مزدہ جاں فضا رب عطا فرما دے وہ بات ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے فرمایا گیا اگر کوئی صرف اللہ کی بات ماننے کی بات کرے اور کہے میں رسول کی بات نہ مانوں گا صرف اللہ کی مانوں گا، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رب نے یہ فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا جس نے اللہ کی بات مانی اس نے رسول کی بھی بات مان لی، اس لیے کہ اللہ کو رب تو ہر کوئی مانتا ہے، بات تو رسول کے ماننے پر آتی ہے، اور جو رسول کو مان لے ان کی بات کو مان لے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے مولا راضی ہو جائے اس پر کرم کی بارشیں ہو جایا کرتی۔ سرکار کیوں تشریف لائے؟ جہاں یہ فرمایا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کبھی کبھی اس آیت کی تفسیر اور اس آیت پر اللہ کی ساری مخلوق کے عمل کو دیکھتے ہیں اور انسانوں کے عمل کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی اطاعت کون نہیں کرتا؟ پتھر کو میرے آقا فرما دیں تو پتھر بھی میرے آقا کی بات مانتا نظر آتا ہے، سورج کو میرے آقا حکم دے دیں تو سورج بھی بات مانتا نظر آتا ہے، درخت کو میرے آقا حکم دے دیں تو درخت بات مانتا نظر آتا ہے، پرندوں کو آقا حکم فرما دیں تو پرندے بات مانتے نظر آتے ہیں، رسول اعظم زمین کو حکم دے دیں تو زمین بات مانتی نظر آتی ہے۔ کم نصیبی یہ ہے کہ جس انسان کو سرکار کی آمد کی وجہ سے بلند درجہ نصیب ہوا، اگر بات نہیں مان رہا ہے تو یہی انسان نہیں مان رہا ہے، یہی انسان نہیں مان رہا ہے۔ اور جو بات مان لیتے ہیں، جو اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں، خدا کی قسم ان کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے بندے کے حوالے سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کی بات مان لیتا ہے، اس کے رسول کی محبت کا دم بھرنے لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، اسے مولا یہاں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ دیکھیے حضرت معاذ بن جبل ہیں، کتنی سرکار سے محبت تھی، اس غلام کی قسمت پر قربان جائیے جن کا کام ہی یہ تھا کہ روح مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا، قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑے رہنا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار یمن کا گورنر بنا کے روانہ کرتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ میرے آقا چل رہے ہیں. کچھ قدم سرکار ساتھ چلتے، قسمت پر قربان جائیے، میرے آقا کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے. چلتے چلتے سرکار نے فرمایا، معاذ جب تم یمن سے واپس لوٹو گے تو تم میری مسجد کو بھی دیکھو گے اور میری قبر کو بھی دیکھو گے. اتنا سننا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تذکرے قبر جب سنا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا رخ مصطفیٰ اب دیکھنا نصیب نہیں ہوگا؟ یعنی یمن سے جب میں واپس آؤں گا تو آقا مجھے داغ مفارقت دے جائیں گے، سرکاری دنیا سے تشریف لے جائیں گے. اس تصور سے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. وہ اپنی نگاہیں سرکار کے رخ زیبا کی طرف لگائے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے آقا کائنات کے رخ زیبا کو. اور یاد رکھو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا سے بہتر کسی رخ کو اللہ نے، کسی چہرے کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو جس شخص نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی حالت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا، اسے صحابیت کا مرتبہ ملتا ہے. ایک انسان پوری زندگی قرآن کو دیکھ لے، کعبہ کو دیکھ لے، اس مقام کو نہیں پا سکتا جو مقام رخ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر اسی حالت میں اس دنیا سے کچھ کر جانے والے کو میسر ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں اپنے آقا کے چہرے کو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے انداز، غلاموں کا انداز دیکھیے. عرض کرتے حضور، یہاں تو عالم یہ ہے کہ جب بے چین ہوتے ہیں تو رخ کو دیکھ لیتے، چہرے انور کو دیکھ لیتے ہیں تو بے چینی دور ہو جاتی ہے. جب غموں سے نڈھال ہو جاتے ہیں تو آپ کے رخ انور پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ لیتے ہیں تو سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں. لیکن سرکار آپ تو داغ مفارقت کی بات کر رہے ہیں، جدائی کی بات کر رہے ہیں. سرکار میں یمن سے لوٹوں اور آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے تو ایسا جی کر کے مجھے کیا فائدہ؟ میں آپ کی جدائی کے غم کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ اب غور سے سنو، کیفیت ایک صحابی پیش کر رہے ہیں اور علاج سارے مسلمانوں کا ہو رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں، اے معاذ، کیا تو چاہتا ہے کہ محشر میں میرے رخ سے، میرے چہرے کے دیدار سے تو مشرف ہو جائے، تجھے میرا چہرے انور نظر آ جائے اور میرے جمال سے تو بارہا مشرف ہوتا رہے؟ عرض کرتے ہاں. عرض سے فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ، تقوی کے دامن کو تھامے رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہاں بھی مجھے دیکھا کرے گا اور محشر میں بھی میرے جلوے سے تو مالا مال ہو جایا کرے گا. پتہ یہ چلا اللہ سے ڈر، اللہ کی بات، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے سبب سے کل بروز قیامت رخ مصطفیٰ کے دیدار سے مالا مال بھی کیے جائیں گے اور پروردگار دنیا میں بھی جب چاہے اپنے غلاموں کو اپنے محبوب کے دیدار سے مشرف فرما دے. یہی وجہ ہے کہ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے جواہر البحار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک عظیم ترین کتاب لکھی ہے، اللہ اکبر، کس حد تک عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے. سیرت کی کتاب لکھ رہے ہیں، لکھتے 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 بڑی عجیب کیفیت ہوئی، سو گئے. آنکھ لگی عالم خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ فرمایا. کتاب اتنی پسند فرمائی سرکار نے کہ معانقہ فرمایا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم معانقہ میں عرض کرتے ہیں، حضور اب ایک بار سینے سے لگا چکے ہو، اب جدا نہ کرنا. اسی عالم میں ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی اور اس عاشق رسول پر اتنا کرم ہوا کہ جیسے وہ عاشق رسول تھے، ان کے عشق کا کچھ صدقہ ان کی زوجہ کو بھی ملا تھا. فرماتے 60 مرتبہ ان کی زوجہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم خواب میں دیدار کیا. مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے جسے جعرانہ کہتے ہیں، جہاں سے بڑا عمرہ کیا جاتا ہے. اس مقام کے حوالے سے محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ غالباً حضرت امام مالک نہیں، حضرت امام شافعی یا کسی اور بزرگ کے حوالے سے محدثین فرماتے ہیں
کہ ایک رات وہاں پر انہوں نے قیام کیا تھا. کتنی رات؟ ایک رات وہاں پر رکے تھے مقام جعرانہ. فرماتے اس ایک رات میں 100 مرتبہ حضور کا دیدار انہیں میسر ہوا تھا. تو صحابہ ہو یا تابعین ہو، اولیاء اللہ ہو یا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے کا شوق انہیں بے انتہا تھا، بے حساب تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کون نہیں کرتا؟ کون بات نہیں مانتا؟ کوئی مخلوق آپ مجھے بتا دیجیے. ساری مخلوق اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہی ہے، ساری مخلوق. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے خلاف عمل کرنا وہ اپنے لیے موت کے مترادف سمجھتے تھے، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک لمحے کی غفلت کو وہ اپنے لیے موت کے قریب قریب تصور کرتے تھے. ان کی زندگی آقا کی یاد میں گزرتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو اب دیکھیں سرکار کیوں تشریف لائے، آمد کی وجہ کیا تھی. تو اب میرے آقا خود فرماتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا، کیریکٹر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ اخلاق کی تکمیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف تھی، یعنی کوئی چیز ادھوری تھی جسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمائی. آپ پورے قرآن کا جائزہ لیجئے اور پوری دنیا کا جائزہ لیجئے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جہاں علم ہو اور علم کے ساتھ اگر کردار نہیں ہے تو صاحب علم ہونے کے باوجود اس کو عزت نہیں مل سکتی. اور سن لو دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہوں، جتنے بھی کالجز ہوں، وہاں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن اخلاق نہیں سکھائے جاتے، کردار نہیں سنوارا جاتا. کوئی ایسی بک مجھے بتا دو کہ یونیورسٹی میں کیریکٹر کے حوالے سے پڑھائی جاتی ہو. لیکن قربان جائیے علم دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ آؤ گے تو یہاں علم بھی پڑھایا جاتا ہے اور اخلاق سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے. سرکار دو چیزوں کے بارے میں فرماتے بعثت معلما اور بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں علم کو پھیلانے کے لیے، میں علم پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا اور اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا. آج میں دنیا بھر کے حالات میں آپ کو بتاؤں، افریقہ کے اندر ایک عیسائی مبلغ پہنچا جس نے 40 سال وہاں پر لوگوں کی زندگیوں کے اندر اسلام کی محبت کی بجائے اپنے کلچر کی محبت کو داخل کرنے کی کاوشیں کی، جس کا نام زویمر تھا. بڑی محنت کی اس نے، بڑی کاوشیں کی، رات و دن اس نے لگا دیے. اور 40 سال کے بعد ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں اس کو بلایا گیا اور اس سے اس کے کارناموں کے بارے میں سوال ہوا کہ افریقہ کی وادیوں میں تم 40 سال سے کام انجام دے رہے ہو، کروڑوں پاؤنڈ اور ڈالر تم کو دیے گئے، بتاؤ تم نے کیا کیا. اب اس کے جملے آپ سنیں. اس نے کہا قوم مسلم کو سیاسی اعتبار سے کئی جگہوں پر ہم نے شکست دے دی، قوم مسلم کو تعلیمی میدان میں کئی محاذ پر ہم نے شکست دے دی، قوم مسلم کو اکنامیکل اعتبار سے دنیا کے کئی ممالک میں ہم نے شکست دے دی. لیکن ہوا یوں کہ کہیں ہم شکست دیتے تھے تو کہیں سے کچھ اللہ والے، اللہ کے بندے، اس کے رسول کے غلام، کچھ لوگوں پر مشتمل قافلہ کہیں سے نمودار ہوتا اور پھر لوگوں کے سینوں کو سرکار کی محبت سے منور کر دیتا. نتیجہ یہ ہوتا کہ وہی شکست خوردہ قوم اپنے رسول کی محبت کی بنیاد پر پھر کامیاب ہوتی زمین پر نظر آ جاتی. تو اب اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے 40 سالہ محنت کے اندر ہم نے لوگوں کو عیسائی نہیں بنایا لیکن حضور کی محبت ان کے دلوں میں ہم نے کم کر دی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں کم کر دی، سنتوں کی محبت ان کے دلوں میں کم کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ لوگ جو السلام علیکم سے استقبال کرتے تھے آج ہماری تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں.
آج فی امان اللہ فی امان الرسول رخصتی کے وقت جو کہتے تھے آج بٹاٹا اور بائی بائی اختیار کر چکے ہیں. گویا ہر گھر کے اندر ہم نے اپنی تہذیب کو داخل کر دیا ہے. ہمارا کام مسلمانوں کو عیسائی بنانا نہیں ہے, ہمارا کام مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا ہے. اور 40 سال کی کاوشوں کے بعد آپ افریقہ کی وادیوں میں دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے کتنے گھروں کے اندر اپنے تہذیب کو داخل کر دیا ہے. اتنا سننے کے بعد سب نے اس کی کارگزاری کو سراہا. یہاں سے مسلمانوں کو ذہن مل رہا ہے, اے مسلمانوں اگر یہ تہذیب بھی اپنے اندر سے نکل گئی تو پھر اپنی موت کے پروانے پر اور موت کے نامے پر دستخط کرنے کے مترادف ہوگا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ اسی لیے فرمایا گیا تھا, یہ اسی لیے فرمایا گیا تھا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور کو اپنے سینے کے اندر بہت زیادہ کرنے کے لیے, تیز سے تیز تر کرنے کے لیے ذکر رسول کیا کرو. آقا کی محبت دل میں بٹھانے کے لیے اور آقا کی محبت بے پناہ پیدا ہو, اس کے لیے اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے مٹانا چاہیے, اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں کو مٹانا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیے ایک کھیت ہے اور اس کھیت کے اندر کئی درخت لگے ہیں. کھیت کے اندر جو ہے وہ کئی قسم کا غلے کا وہاں پر جو ہے وہ غلے کے لیے بیج بوئے گئے. اب فصل اگی ہوئی ہے, اس میں اچانک آپ نے محسوس کیا کہ کچھ فصل خراب ہو چکی ہے اور کئی ایکڑ پر جو فصل ہے وہ برباد ہو چکی ہے, خراب ہو چکی ہے. اب آپ کو ڈر سا محسوس ہوا کہ یہ آگے بھی بڑھتی جائے گی تو اور بھی فصلیں خراب ہو جائیں گی. تو آپ نے سوچا اس کی صفائی ہو. تو صفائی کے دو طریقے ہوتے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جڑ سے ان ساری فصل کو نکالیں اور پھینکیں, ایک ایک کر کے فصل کو ایک ایک کر کے آپ وہ زمین کے اندر جو چیز بوئی تھی آپ نے اور جو فصل خراب ہو گئی آپ اسے نکال کر پھینکیں. ایک تو طریقہ یہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس خراب فصل کے اوپر مٹی کا تیل ڈال دیں اور اس کے بعد کانڈی اس کے اوپر لگا دیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایک کر کے اس میں سے نکالنا وہ آسان ہے کہ مٹی کا تیل اس کے اندر ڈال کر کے آگ لگا دینا وہ آسان ہوگا؟ بتائیے. ایک ایک کر کے نکالیں گے تو اس میں وقت لگے گا کہ سب پر مٹی کا تیل چھڑک کر آپ آگ لگا دیں گے وہ آسان رہے گا؟ بولیے. گناہوں کے درخت تم نے اپنے دل میں اگا دیے. گانے کی محبت بھی ہے, زنا کی محبت بھی ہے, جھوٹ کی محبت بھی ہے, غیبت کی محبت بھی ہے. نہ جانے کتنے گناہوں کے درخت تمہارے دل میں اگے ہوئے ہیں. اب تم چاہتے ہو کہ یہ دل سے گناہوں کے درخت نکال کر باہر پھینک دو, تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم ایک ایک کر کے گناہوں کے درخت کو نکالنے کے لیے نوافل کی کثرت کرو, توبہ کرو. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تم محبت رسول کی آگ اپنے سینے میں جلا دو. ادھر عشق رسول کی آگ تم سینے میں جلا لو گے, ادھر تمہارے سارے گناہوں کے درخت جل کر کے راکھ ہو جائیں گے. پھر کیفیت یہ ہوگی, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, وہ آگ لگائی. یہی وجہ ہے کہ مجھے اس وقت حضرت دہیہ کلبی کا واقعہ یاد ہے. بڑے خوبصورت تھے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ دہیہ کلبی اسلام قبول کرنے, ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے. بڑے خوبصورت تھے. سرکار بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے تھے کہ دہیہ کلبی دولت اسلام سے مشرف ہو جائیں. اور ایک وجہ یہ تھی کہ 700 کے قریب لوگ ایسے تھے کہ اگر دہیہ کلبی اسلام قبول کر لیں تو وہ سب بھی اسلام قبول کر لیں. تو سرکار کو بڑی تمنا تھی اسلام وہ قبول کر لیں. ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوئے, یا پہلے فجر کی نماز کے حاضر تھے, اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ دہیہ کلبی فجر کی نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. سرکار فجر کی نماز کے بعد تشریف فرمائے. دہیہ کلبی آئے, سرکار نے اپنی چادر بچھا دی ان کے لیے. جیسے ہی چادر بچھائی دہیہ کلبی آئے اور چادر کو انہوں نے اٹھا لیا, آنکھوں سے لگایا اور آنسو جاری ہو گئے ان کی آنکھ سے, اور عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر اس لائق نہیں ہے کہ اس پر دہیہ کلبی جیسا شخص اپنا وجود رکھے. یہ چادر تو وہ ہے کہ اس کو سینے سے لگائی جائے اور آنکھوں سے لگائی جائے.
پھر دہیا کل بھی عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے اسلام پیش کریں، میں اسلام قبول کر لوں۔ سرکار نے اسلام پیش کیا، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ، یہ انہوں نے پڑھ لیا۔ اب پڑھنے کے بعد میرے آقا سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہوں میں کوئی کمی نہیں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے۔ قبول اسلام سے پہلے انہوں نے کہا میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، اتنے گناہ اور ایسے بڑے بڑے گناہ کہ سرکار میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کیا اسلام قبول کرنے سے میرے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ قبول اسلام سے پہلے انہوں نے کہا کیا سرکار معاف ہو جائیں گے؟ تو سرکار نے اپنے دونوں پیروں کے درمیان، دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنا سر مبارک رکھ دیا۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور ارشاد فرمائے دہیا کلبی سے کہہ دیں ایک بار کلمہ پڑھ لے گا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سرکار نے بشارت دے دی، دہیا کلبی نے وہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوب رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں۔ آقا نے تسلی دی، جب وہ چپ ہوئے تو میرے آقا رونے لگے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ صحابہ بے چین ہو گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گریوزاری کی وجہ کیا ہے؟ سرکار کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا کہ آپ اس طرح سے گریوزاری فرماتے ہیں؟ اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسمت پر ناز کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے میرے صحابیوں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ دہیا کلبی کے دامن پر کفر و شرک کے دھبے لگے تھے۔ وہ بڑی عمر کے بعد، بڑے زمانے کے بعد، سرکار کے ارشاد کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، بڑے زمانے کے بعد انہوں نے اسلام کی دولت اختیار کی، قبول کی، لیکن میرے رب نے کیا فرمایا؟ ایک بار کلمہ پڑھنے کے عوض میں زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ نے ان کے معاف فرما دیا۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو کریم اپنے کرم سے ایک بار کلمہ پڑھنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیا وہ کریم میرے امتیوں کے گناہوں کو جو پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک کلمہ پڑھتے رہیں گے کیا ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟ تو میں اس خوشی کے مارے اپنی آنکھ سے آنسو بہا رہا ہوں کہ اس کو کریم ضرور کرم فرما دے گا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون ذات ہے جو اس طرح سے اپنی امت کی نجات کے سلسلے میں گریوزاری کرتی نظر آتی ہے؟ اس حدیث کو سنیں اور آپ سوچیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ ہیں، دونوں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا ہے، تفریحی مزاج ہے دونوں کا، دونوں آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آسمان پر چاند جگمگا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک آسمان پر بجلی کے کڑکنے کی آواز آئی تو آقا نے مجھے چھوڑ دیا۔ جو آقا مسکرا رہے تھے اس آقا کے چہرے پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، سرکار نے مجھے چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے اور آقا چلنے لگے، سرکار چہل قدمی فرمانے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس طرح سے سرکار کے چلتے پھرتے دیکھ کر، سرکار کو چلتے پھرتے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور سرکار کے چہرے پر غمگینی کے آثار عجیب طرح سے نمایاں تھے کہ تھوڑی دیر گزری کہ آسمان سے بارش ہونے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جیسے ہی بارش ہوئی تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہو گئی۔ کیسی مسکراہٹ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار مسکرا اٹھے، جیسے ہی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی سرکار آپ مسکرا کر مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اچانک آسمان پر بجلی کے کڑکنے کی آواز آپ نے سنی اور سن کر آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، پھر بارش برسی تو آپ مسکرانے لگے، وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیا فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرماتے عائشہ جب آسمان پر بجلی کے کڑکنے کی آواز آئی تو مجھے قوم عاد پر گناہوں کے سبب سے جو آسمان پر سے عذاب نازل ہوا تھا وہ عذاب یاد آ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری امت کے بے پناہ گناہوں کی وجہ سے آسمان سے کوئی عذاب نازل ہونے والا ہو۔ لیکن اے عائشہ جب وہ بجلی کے کڑکنے کی آواز رکی اور آسمان پر بادل چھائے اور بارش جب آنے لگی تو مجھے خوشی ہوئی
کہ وہ بجلی کے کڑکنے کی آواز تھی، عذاب نازل ہونے والا نہیں تھا، اس لیے بارش کے آنے پر اپنی امت کے بارے میں مطمئن ہو کر کے میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہم گنہگاروں کے گناہوں پر عذاب کے سلسلے میں غمگین ہونے والی ذات کون سی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ارے کون ہے جو پیدا ہوتے ہی یاد رکھے تو وہ ذات صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ زمین پر تشریف لائے تو آقا نے ہمیں یاد فرمایا، معراج میں تشریف لے گئے تو ہمیں یاد فرمایا، اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے تب بھی لبھائے مبارک جنبش دے رہے تھے، اس موقع پر بھی ہم سیاہ کاروں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ اس لیے اے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور ایسے عالم کے اندر ہماری کامیابی اور کامرانی اسی میں مضمر ہے کہ ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لمحات گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لمحات گزاریں، اور یاد رکھو اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لو کہ آقا کو خوش کرنا ہے، حضور کو راضی کرنا ہے، اور یاد رکھو قبر کی تاریک وادی میں ہمیں جو ذات کام آئے گی وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میدان محشر میں جو ذات کام آئے گی وہ بھی آقا کائنات کی ذات ہے، ہمیں جنت میں جو ذات لے کر کے جائے گی وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو یاد کرو، ان کے اس واقعے کو سننے کے بعد عبرت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ تفسیر روح البیان میں حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، کل بروز قیامت ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی، آپ جانتے ہو کل بروز قیامت کے حوالے سے اللہ اکبر میدان قیامت میں ایک عورت کے میزان پر اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکی ہوگی ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے، اللہ اکبر، نیکی اور گناہ دونوں برابر ہوں گے۔ ایسے موقع پر رب کا ارشاد ہوگا، ایک نیکی لے کر کے آپ تجھے بخش دیا جائے گا۔ وہ عورت کس کے پاس جائے گی؟ ماں جائے گی اپنے بیٹے کے پاس، عرض کرے گی میرے بیٹے مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ مولا مجھے بخش دے۔ اس موقع پر بچہ کیا عرض کرے گا؟ فرمایا گیا اس موقع پر اپنی ماں سے وہ بیٹا عرض کرے گا، ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں اس موقع پر پریشان ہو کر اپنے بچوں کو احسان یاد دلائے گی، اے میرے بیٹے میں نے تجھے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا تھا، اس کے صدقے میں ایک نیکی دے دے۔ بچہ عرض کرے گا ماں تیری مدد کچھ نہیں کر سکتا۔ ماں عرض کرے گی 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، بیٹے اس کے صدقے میں ایک نیکی دے دے۔ بچہ کہے گا ماں میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی جوانی کی دہلیز پر پہنچانے تک میں نے نہ جانے کتنی راتیں تجھ پر قربان کی ہیں، بیٹے اس کے صدقے میں تو ایک نیکی دے دے۔ بچہ عرض کرے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں تھک جائے گی بچے سے ایک نیکی کی بھیک مانگتے مانگتے، لیکن قیامت میں بیٹا اپنی ماں کو نیکی دیتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ہر ماں باپ کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جو اپنے بیٹوں کے لیے نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، بیٹوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، انہیں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ قیامت میں نہ بیٹا کام آئے گا نہ بیٹی کام آئے گی۔ اگر قیامت میں کوئی ذات کام آئے گی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کام آئے گی، تاجدار کائنات کام آئیں گے۔ اس لیے کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے حضور ناراض ہو جائیں، حضور کے دل کو اذیت پہنچے، اور اگر تم نے دنیا کے اندر ان کو راضی کر لیا تو قیامت میں عالم یہ ہوگا آقا آگے آگے ہوں گے اور غلام ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھو آج کے دور میں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے نہ جانے کیا کیا تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال تمہیں نفع پہنچائے گا نہ بیٹے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ ہر بچہ یہ محسوس کرے، ہر باپ یہ محسوس کرے، یہ ذمہ داری سوچے، اس بارے میں غور کرے کہ باپ کو خود اپنے کاندھوں پر بیٹا اٹھا کر قبرستان میں چھوڑ کر چلا آتا ہے، کسے وقت ملتا ہے کہ اپنے باپ کی قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھے؟ وہ بچہ جس کی پرورش کے اندر باپ نے اپنی راتیں گزار دی، باپ نے دھوپ نہیں دیکھی، باپ نے پسینہ بہایا، باپ راتوں کو روتا رہا، باپ نے محنتیں اور مشقتیں برداشت کی، لیکن جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو آج کی نالائق بہت ساری اولاد میں سب کے حوالے سے نہیں کہتا، یہ کہتی نظر آتی ہے کہ باپ کا جنازہ اس وقت اٹھایا جائے جب سارے مال کا بٹوارا ہو جائے، حصہ ہو جائے، تب جنازے کو اٹھانا۔
لیکن اگر باپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا تو بچہ شریعت کے مسئلے کو پیش نظر رکھتا، باپ کی تکفین و تدفین کا پہلے خیال کرتا، اور باپ اگر سکرات کے عالم میں ہوتا تو بچے کو دولت کی فکر نہ ہوتی، باپ کی سکرات کی آسانی کی فکر ہوتی، کوئی دولت کی فکر میں لگا ہوتا اور دین کے ماحول سے بچہ آراستہ ہوتا تو اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر کے یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہوتا تاکہ باپ کی روح جسم سے جدا ہو تو اچھی طریقے سے جدا ہو جائے۔ ہم دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کو برائٹ اور اپنے بچے کے فیوچر کو تابناک اور اپنے بچے کے مستقبل کو اطمینان سے گزروانے کے لیے نہ جانے کتنی کاوشیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ بچہ مرنے کے بعد نہ جانے ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے یا نہ آئے، اسے ہم یاد بھی رہے یا نہ رہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آج بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوگا تو سوائے 15ویں شب کے کبھی اپنے باپ کی قبر پر جانے کا ان کو ٹائم بھی نہیں ملتا ہوگا۔ بتاؤ کیا اولاد کے پیچھے آپ نے محنت کی اور کام ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد کے لیے آپ قربانی نہ دو، اولاد کا حق ادا کرو، اولاد کے پیچھے کاوشیں کرو، لیکن مجھے آقا کی یہ حدیث یاد آتی ہے تو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکار اپنی بعثت کا مقصد بھی بیان کر رہے ہیں اور ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے سب سے عظیم تحفے کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ جب سرکار سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ باپ اولاد کے لیے باپ کی طرف سے سب سے اچھی چیز کون سی ہے، بہت اہم نقطہ یاد آیا ہے، ہر باپ اس کو محسوس کرے۔ اولاد کے لیے باپ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اور اچھا تحفہ کون سا ہے؟ قربان جائیے مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر، ارشاد فرماتے ہیں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ اچھے اخلاق ہیں، بہترین کیریکٹر ہے۔ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر اس طریقے سے واضح فرما دیا کہ بچے کے اچھے اخلاق ہوں گے تو باپ کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بچے اچھے اخلاق میں ڈھلا سا ہوگا، باپ جہاں بھی جائے گا اپنا سر اونچا کر کے جائے گا کہ بد اخلاق بیٹے کا وہ باپ نہیں، بچے کے اخلاق نے باپ کی عزت کو چار چاند لگا دیے۔ اور سرکار خود اپنی آمد کی وجہ بیان فرماتے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاق ادھورے تھے، اخلاق انکمپلیٹ تھے، آقا آئے اخلاق کو سرکار نے مکمل کر دیا۔ اور کیسا مکمل کیا، کیسا مکمل کیا کہ اس طریقے سے مکمل کیا کہ دین بھی اگر مکمل ہوا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مکمل ہوا کہ رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت تمام کر دی اور تم کو اسلام دے کر کے راضی ہو گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، ہمارے بہت سارے بچے جو امتحان میں بیٹھے ہیں، کچھ کے ریزلٹ آ چکے، کچھ بچوں کے ریزلٹ 10 تاریخ کو نکلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان ہمارے ایک ایسے بھی مبلغ ہیں جنہوں نے الحمدللہ PCM کے اندر 97% حاصل کیے ہیں اور میڈیکل میں وہ جا رہے ہیں، وہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی علم عمل دونوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی، جد و جہد کر رہی ہے، اور اچھے پڑھے لکھے لوگ اس تحریک سے وابستہ ہو کر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی صرف مصلے پر کھڑے رہ کر، دین کی مائک پر کھڑے رہ کر صرف دین ہی کی بات کرنے کی بات نہیں کرتی، بلکہ سنی دعوت اسلامی علماء اہل سنت کی گائیڈ لائن کے اندر ہر وہ چیز جسے علم کہا جاتا ہے اس علم کے زیور سے آراستہ ہونے کی بات کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر دنیاوی علم بھی حاصل کریں۔ میں اپنے ان طلباء کو، ان اسٹوڈنٹس کو جو فیوچر کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کالج اور یونیورسٹیز میں نہ پڑھیں، دو چیزوں کا خاص طور پر ہر اسٹوڈنٹ خیال رکھے۔ کالج برائیوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے، یونیورسٹی یہ عیاشیوں کے اڈے بنتے جا رہے ہیں۔ نوجوان جب کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے تو پہلا ذہن اس کا یہ بنا رہتا ہے وہاں تو پارکوں میں بیٹھیں گے، موج مستی کرتے نظر آئیں گے۔ ایسے عالم کے اندر جب دین سے وابستہ کوئی مسلمان کالج میں داخلہ لے
اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے تو یہ بتا دے کہ جس کی نگاہوں کے اندر، جس کی آنکھوں میں مدینے کا سرما لگا ہوتا ہے، وہ اپنی نگاہوں کو آوارگی کی طرف نہیں کرتا، وہ اپنی نگاہیں تو گنبد خضرا پر لگائے رہتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے وہاں بھی نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے دامن کو بد کرداری کے داغ سے محفوظ رکھیں، بد کرداری کے داغ سے محفوظ رکھیں، وہاں اپنا کیریکٹر برباد نہ کریں، لڑکیوں کے ساتھ پارکوں پر بیٹھ کر یا سیڑھیوں پر بیٹھ کر سیٹی نہ بجائیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں مسلمان علم اور اخلاق کے زیور سے آراستہ ہو جائے تو یہ قوم پھر ایک کامیاب قوم کی حیثیت سے زمین پر ابھر سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے میری گزارش، اور سنو، تحقیق کے دروازے ابھی تک بند نہیں ہوئے ہیں، آج بھی مسلمان تحقیق کے مرحلوں سے گزر سکتا ہے اور انسانوں کی خدمت کے لیے بہت ساری چیزیں پیش کر سکتا ہے۔ ایڈز کا علاج نہیں مل رہا، کینسر کا علاج صحیح معنوں میں نہیں ہو رہا، تو کیا رسول نے تحقیق کے لیے منع فرمایا ہے؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا لکل دائن شفا، ہر مرض کے لیے دوا ہے۔ وہ یہ آقا نے یہ فرما کر مسلمانوں کے لیے تحقیق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اگر کوئی ایڈز کے مرض کا علاج نہیں تلاش کرتا، اے دیوانے مصطفیٰ تو آگے بڑھ جا تاکہ ایڈز کی بیماری کا علاج تلاش کر کے دنیا کو موت کے دروازے سے نکال کر سکون کی دولت عطا کر دے۔ آج بھی تحقیق کرو، علم دین حاصل کرو، علم دنیا حاصل کرو، اور پھر سے اسلام کے نام کو روشن کرو۔ انشاءاللہ العظیم کاوشیں کامیاب رہیں گی، اور دنیا کا ذہن جو پروپیگنڈے کا شکار ہو چکا ہے، کردار مسلم کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ تو صرف ایسی ہی بات ہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جہاں جاتا ہے امن کے پھول کی بارشیں کرتا نظر آتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ اجتماع میں آتے رہیں اور اپنے سینے کو یاد رسول کا مدینہ بناتے رہیں، اپنے بچوں کو گناہوں کے ماحول سے نکالنے کے لیے سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں، تاکہ بچہ جب باپ اس دنیا سے کچھ کر جائے تو کم از کم اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے باپ کے لیے فاتحہ تو پڑھ سکے اور بخشش کی دعا تو کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے محبوب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو دین متین کی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔